الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم فتاوی رضویہ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مسئلہ نمبر 278، از شہر کنہ مسئولہ خیات 29 ربیع الآخر شریف۔ تنگ وقت نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ویل فرماتا ہے، اور آپ خود تنگ وقت ادا فرماتے ہیں، اس کی تفصیل بیان فرما دیجیے گا۔ الجواب، اعلیٰ حضرت نے جو اس کو جواب دیا تو آپ فرماتے ہیں تنگ وقت نماز ادا کرنے پر قرآن عظیم میں ویل کہیں نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ ساہون کے لیے ویل آیا ہے۔ ساہون کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو وقت کھو کر نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ بزار و ابو یعلا و ابن جریر، ابن المنذر، ابن حاتم اور طبرانی اور ابن مردویہ تفسیر اور بیہقی سنن محی السنہ بغوی معالم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو نماز وقت گزار کر پڑھیں۔ مصعب بن سعد سے ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا اس سے مراد وقت کھونا ہے۔ بعین ہی یہی معنی ابن جریر نے عبداللہ بن عباس اور ابن ابی حاتم نے مسروق اور عبد الرزاق و ابن المنذر نے بطریق مالک بن دینار امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے۔ روایت اخیرہ یوں ہے کہ ابو العالیہ نے کہا کہ ساہون وہ لوگ ہیں جنہیں یاد ہی نہ رہے کہ رکعتیں 2 پڑھیں یا 3۔ اس پر امام حسن نے فرمایا هو الذی یسہو عن میقاتها حتی تفوت، یعنی وہ ہیں کہ جو اس وقت سے غافل رہیں یہاں تک کہ وقت نکل جائے۔ فقیر کے یہاں بحمداللہ نماز تنگ وقت نہیں ہوتی بلکہ مطابق مذہب حنفی ہوتی ہے۔ عوام بیچارے اپنی ناواقفی سے غلط سمجھتے ہیں۔ مذہب حنفی میں سوائے مغرب اور جاڑوں کی ظہر کے سب نمازوں میں تاخیر افضل ہے، اس حد تک کہ وقت کراہت نہ آنے پائے، اور وہ عصر میں اس وقت آتا ہے جب قرص آفتاب پر بے تکلف نگاہ جمنے لگے، اور تجربے سے ثابت کہ یہ 20 منٹ دن رہے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو نماز عصر اس کے وقت کا نصف اول فرسٹ ہاف گزار کر نصف آخر میں ہو وہ وقت مستحب ہے۔ مثلا آج کل تقریباً 7 بجے غروب ہے اور قریب 5 کے عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تو وقت مستحب یہ کہ 5:50 سے 6:40 تک نماز عصر پڑھیں، اور عشاء میں وقت کراہت آدھی رات کے بعد ہے۔ یہ حالتیں بحمداللہ تعالیٰ میرے یہاں نہیں۔ مجھے پابندی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی ہے، نہ جاہلوں کے خیالات اور اوہام کی۔ دار قطنی سنن اور حاکم صحیح مستدرک میں بطریق عباس بن ذریح زیاد بن عبداللہ نخعی سے راوی کہ ہم کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بیٹھے تھے۔ مؤذن آیا اور عرض کی یا امیر المؤمنین، یعنی نماز عصر کو تشریف لے چلیے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹھ، وہ بیٹھ گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا اور وہی عرض کی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ یہ کتا ہمیں سنت سکھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مولا علی کھڑے ہوئے اور ہمیں عصر پڑھائی۔ پھر ہم نماز کا سلام پھیر کر مسجد میں جہاں بیٹھے تھے وہیں آئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنے لگے، اس لیے کہ وہ ڈوبنے کو اتر گیا تھا۔ حاکم نے اس حدیث کی سند صحیح ہے، کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔
رہی یہ بات کہ زیاد سے سوائے عباس کے کسی نے روایت نہیں کی، جیسا کہ دار قطنی نے کہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عباس سکہ ہے، زیادہ زیادہ اس میں جہالت عین پائی جاتی ہے اور یہ ہمارے نزدیک مضر نہیں ہے۔ خصوصاً اکابر تابعین میں مسلم میں ہے کہ یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ فلاں سے ایک ہی راوی ہے اور وہ اصطلاحی طور پر مجہول العین ہے۔ فواتح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ ایسا راوی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ بے دلیل بات ہے۔ اگر یہ مولا علی کا صرف اپنا فعل ہوتا جب بھی حجت شرعی تھا، نہ کہ وہ اسے صراحتاً سنت بتا رہے ہیں، اور مؤذن پر جو جلدی کا تقاضا کرتا تھا ایسا شدید غضب فرما رہے ہیں۔ اسی کی مثال امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہہ سے نماز صبح میں مروی ہے۔ امام طحاوی بطریق داؤد بن یزید العودی ان ابیہ، یعنی وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں نماز صبح پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں طلوع نہ کرایا ہو، یعنی سورج طلوع نہ ہو گیا ہو، اتنی تاخیر سے نماز پڑھتے تھے، ہمیں شک ہو جاتا۔ مناقب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ للامام حافظ الدین الکردی میں ہے کہ یعنی امام دہلوی نے زہیر بن کسان سے روایت کی کہ میں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر مسجد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیا۔ امام نے عصر میں اتنی تاخیر فرمائی کہ مجھے خوف ہوا کہ وقت جاتا رہے گا۔ پھر میں مسجد امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے، انہوں نے تو اتنی تاخیر کی بھی نہیں جتنی سفیان نے کی ہے۔ تو فقیر کے یہاں، یہ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ فقیر کے یہاں 1.25 گھنٹہ دن رہے، اذان عصر ہوتی ہے، یعنی 1.25 گھنٹہ بھی سورج غروب ہونے کا رہتا ہوتا ہے، اور گھنٹہ بھر دن رہے نماز ہوتی ہے۔ ابھی گھنٹہ پورا ہوتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے ہماری، اور 1.25 گھنٹہ دن رہے سے پہلے ہو چکی ہے۔ واللہ تعالی عالم، تو اس کو آخری وقت میں پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے ہماری آج کی کلاس کا، بس یہ مسئلہ پڑھ کے آج کی کلاس پھر ہمارا اختتام ہوگا۔ مسئلہ 279، از ریاست رامپور متصل تالاب کنڈا محلہ میاں نگانا مکان جناب سید غلام چشتی صاحب مرسلہ جناب مولانا مولوی محمد یحییٰ صاحب 12 صفر المظفر 1322 سن ہجری۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ قطع نظر شفق سرخ و سفید کے، یعنی آپ شفق کو نہ دیکھیں ابیض احمر کہ وہ ڈوب گئی کہ نہیں۔ علماء حنفیہ بعد غروب آفتاب کے 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد ہمیشہ وقت عشاء کا آ جاتا ہے یا نہیں؟ بینو توجیرو۔ تو الجواب، عشاء متفق علیہ کا وقت ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد ہو جانے کا جو جبروتی حکم کہ بعض بے علموں نے محض اضافاً یعنی اندازے سے لکھ دیا، اور گنگو و دیوبند کے جاہل و ناواقف ملاؤں نے اس کی تصدیق و توثیق کی۔ بریلی، بدایون، رامپور، شاہ جہان پور، مراد آباد، بجنور، بلند شہر، پیلی بھیت، دہلی، میرٹھ، سہارنپور، دیوبند، گنگو وغیرہ یہ بلاد شمالیہ بلکہ عامہ مواضع و اضلاع ممالک مغربی و شمالی اودپور، پنجاب، بنگال، وسط ہند، راجپوتانہ، غرض معظم آبادی یعنی جتنی بھی آبادی پھیلی ہوئی ہے ہندوستان میں محض غلط و باطل اور حلیہ صدق و ثواب سے آری و عاطل ہے۔ ہمارے بلاد اور ان کے قریب الارض شہروں میں عشاء کا اجماعی وقت غروب شرعی شمس کے 1 گھنٹہ 19 منٹ بعد سے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ تک ہوتا ہے۔ پھر جس قدر شمال کو جائیے وقت بڑھتا جائے گا، یعنی عرض بلد جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کا وقت بھی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اقصائی شمالی ہند میں یعنی ہندوستان کے عین جو بالکل سب سے زیادہ شمال میں ہے، اس میں تحویل سرطان کے آس پاس یعنی 21 جون کے آس پاس غروب شمس جو ہے 1.25 گھنٹے سے بھی زائد 1 گھنٹہ 48 منٹ تک پہنچتا ہے۔ 2 منٹ کم آدھے گھنٹے کی غلطی ہے کہ شفق احمر و ابیض میں اختلاف ائمہ بھی اس کی جھونک نہیں اٹھا سکتا۔ ہم اپنے بلاد میں سب سے جلدی آنے والے عشاء کو کہ حوالی اعتدالین یعنی 21 مارچ 24 سپتمبر کے ارد گرد ہوتی ہے، سب سے دیر میں ہونے والی عشاء کے تحویل سرطان 22 جون پر ہوتی ہے۔ حساب ہندسی سے پیش کریں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ ان بے علم مفتیوں نے شرع الہی پر جاہلانہ حکم لگا دینے میں کس قدر جرات کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت آگے دلیل سے ثابت کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا انہوں نے جو ایسے حکم لگا دیا بغیر کسی دلیل کے، وہ بالکل غلط ہے۔ کس قدر جرات کی کہ تحویل حمل یعنی 21 مارچ غروب نجومی
واو ہا تا یعنی 6 گھنٹے اور تا تو یہ تا نہیں ہونا چاہیے، یہ تقریباً با ہونا چاہیے کہ 6 گھنٹے 0 منٹ، تقریباً وہی 6 گھنٹے ان کے سارے افقی تقریباً کا تعدیل الایام، یعنی تقریباً اس تاریخ کو 7 بن رہا ہے، لیکن یہاں پر شاید صرف دقیقہ لکھا گیا کہ اتنے منٹ، حالانکہ 7 منٹ بن رہا ہے، تو یہاں پر ذاقہ ہونا چاہیے تھا، زائد کا ہا فرق تطول، تو یعنی 8 منٹ فصل طول کے ہوئے، شرکی مدار ہا کا ہا مجموعہ وقت یعنی 6 گھنٹے کے اوپر جمع کیا، یہ یعنی 21 مارچ کو یہاں غروب شمس تقریباً 6:15 بجے ہے۔ یہ تعدیل ایام تعدیل مروج انہوں نے بنایا، تو دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ ہا کا یعنی 8 دقیقے کا ان کا فرق آ رہا ہے، تو چونکہ 1 دقیقہ جو ہے وہ 4 سیکنڈ میں طے ہوتا ہے، اور یہ 8 دقیقے بننے 8 چوکے 32 یعنی آدھا منٹ یہ بن گیا، 7 منٹ یہ بن گئے، تو تقریباً ملا کر وہی چیز ہے کہ تقریباً 8-9 منٹ کا فرق آ رہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے 6:15 بجے کا بولا، فرمایا کہ تقریباً 6:15 بجے ہے۔ عشاء جیب غایت الانخفاض سا لز مثل تمام الارض لیادم المیل، کہ غایت انخفاض بنے گا کیونکہ عرض بلد میل شمس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل وہ عرض بلد کی موافق اتنا ہی سایہ بنے گا، تو نت درجہ مز ہا نخ جیب الانخفاض الوقت۔ اب یہ پورا اس کو یہ ابجد کی روح سے اس کو حل کیا ہوا ہے، جس کو ہم پہلے ایک دفعہ اس کو ہم حل کر آئے ہیں توضیح توقید کے اندر بھی، تو اور اس کو اسی طرح کی ایک مثال ہم نے زبدہ توقید میں بھی حل کی تھی، تو یعنی اس تاریخ کو 7:33 پر وقت عشاء آیا، اس میں سے 6.5 گھنٹے تفریق کیے تو 1 گھنٹہ 18.5 رہے، تعویل سرطان غروب نجومی وقت 6 گھنٹے مز ہا انکسار کا حمزہ یعنی 4 دقیقے، تعدیل الایام فرق طول زائدین کا مجموع، تو یہاں غروب شمس 7:03 پر ہے، تو اب اسی کو مزید اس کو حل کیا، یوں بھی وہی 7:03 پر ہی غروب آئے گا، تو اب آگے عشاء کا اعلیٰ حضرت اس کو پریکٹیکلی طور پر نکال رہے ہیں، اس تاریخ کو 8:37 پر عشاء ہوئی، تفریق کرنے پر غروب کرنے پر 1 گھنٹے 34 منٹ سے قدرے زائد وقت ہوا، بیانی یہی مقداریں وقت صبح کی ہیں، ہمارے یہاں بلاد میں صرف بقدر ثلث سال بھر یعنی تقریباً نصف دلو یعنی آدھا برج دلو سے نصف حمل اور نصف سنبلہ سے نصف اقرب تک یہ اوقات 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب رہتے ہیں، باقی تمام سال میں اس سے زائد، تو دہلی، رامپور، میرٹھ، مظفر نگر، دیوبند، گنگو، سہارنپور میں کہ سب بریلی سے شمال کو ہیں، اور باہم ہر پچھلا پہلے سے زیادہ شمالی ہے، ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں کر معقول ہے، اگرچہ مفتیان جاہل و مفتیان غافل اپنی بے خردی سے تصدیقیں کریں، شہادتیں دیں، اس کو اپنے بے بصر بے خبر عمائد کا معمول یہ بتائیں، وہ بھی نہ فقط عشاء بلکہ وقت صبح میں بھی، جس کا حاصل یہ کہ سال کے 2/3 حصے میں ان کبر و اسباب سب کے روزے نظر و جہل بے حساب، ان کی سحری کے ختم ہونے بلکہ کبھی شروع ہونے سے بھی پہلے جلوہ صبح صادق بے حجاب، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ابھی صبح صادق شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ان کے نزدیک بعضوں کا شروع ہو چکی ہوگی، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ویسے صبح ہو چکی ہے لیکن ان کے نزدیک نہیں ہوئی۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔ اب یہ جو ہمارے یہ جو تحقیق گزری، اس کے اندر اس سوال کو حل کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور
کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت نے اس کو کس طرح سے حل فرمائے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔